ایشوز کے باوجود میں پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب اور ان کی معاشی ٹیم کو اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ نہ صرف ڈیل کو کامیاب کیا بلکہ اس کے بعد جو گفتگو آئی ایم ایف کی سربراہ نے کی اور ورلڈ بینک کے سربراہ نے کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر اب ایک ہم مثبت تبدیلی دیکھ رہے ہیں، ہم اداروں کے اندر جو ہے میرٹ کی بنیاد پر، شفافیت کی بنیاد پر کام کو ہوتا دیکھ رہے ہیں، ہم اداروں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہوتے دیکھ رہے ہیں۔ یہ بات کسی سیاسی آدمی نے نہیں کی یا ہماری جماعت کے کسی شخص نے نہیں کی، یہ گفتگو آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک اور اس کے ساتھ ساتھ جو انٹرنیشنل ادارے جن کے ساتھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہاں پر ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر کا موقف رہا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا کشمیر کے حوالے سے، فلسطین کے حوالے سے، پاکستان کا باقی ملکوں کے ساتھ چلنے کے حوالے سے، اور باقی وہاں پر آئے ہوئے ممالک کے ساتھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی موقف پاکستان کو اسی موقف کی ضرورت تھی، اور آج پوری قوم شہباز شریف صاحب کے خطاب کا بھی انتظار کر رہی ہے، جس کے اندر پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اور بحیثیت قوم پاکستان کا جو روڈ میپ ہے اس کو دنیا کے آگے رکھنے کے حوالے سے شہباز شریف صاحب جو ہیں آج ایک انتہائی اہم خطاب کرنے جا رہے ہیں۔ میں آج جب آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام جس کے ڈیفرنٹ انیشیٹوز کے اوپر ہم گائے بگائے آپ سے گفتگو کرتے رہے اور آپ کے ذریعے قوم سے بات کرتے رہے، تو جہاں پر معیشت رائٹ ٹریک پر آ چکی ہے، جہاں پر ایف بی آر کو آج شفافیت کی بنیاد پر، میرٹ کی بنیاد پر جو ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا آپریشن ہو رہا ہے، جس کی بنیاد پر پاکستان کا وہ پیسہ، پاکستان کی عوام کا وہ پیسہ جو خرد برد ہو جاتا تھا، انشاءاللہ تعالی ایک ایک پائی کا حساب ہوگا، اور جیسے جیسے ان اداروں کی ورکنگ بہتر ہوگی انشاءاللہ ٹیکس کی کلیکشن میں بہتری آئے گی، اور اس کے اندر جو ہمارا نیٹ ہے وہ بھی بڑھے گا۔ پاکستان کے ساتھ 2017 کے بعد پاکستان میں کوئی ایک ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آئی کسی باہر کے ملک سے۔ آج کی اس ڈیل کے بعد اور جس طرح 5 ماہ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے امور خارجہ پر اپنی جو ہماری پالیسی ہے اس کے تحت دنیا کو انگیج کیا، سعودی عرب، یو اے ای، قطر، آپ چائنا، جاپان، جرمنی، ازبکستان، آذربائیجان، رشیا، کس کس ملک کا نام لیں۔ ابھی یہ جو ایس سی او سمٹ اگلے 2 ہفتے بعد ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر دنیا کے بڑے لیڈران پاکستان میں پھر تشریف لا رہے ہیں، تو یہ پاکستان کے اوپر دنیا اعتماد کر رہی ہے۔ 7 سال بعد پاکستان میں فورن انویسٹمنٹ آ رہی ہے، معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے۔ تو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا جو ویژن ہے، جو مقصد ہے، آج اس کے اوپر اور اگریسولی کام کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے آتے ساتھ ہی جس طرح انگیج کیا پاکستان کے نوجوانوں کو، جس طرح ڈیفرنٹ سٹریمز میں ہم نے کام شروع کیا، اگلے 1 سے 1.25 مہینے کے اندر اب ان پروجیکٹس کے لانچ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ جب میں نے پہلی پریس کانفرنس آپ سب کے ساتھ کی تھی تو میں نے ایک روڈ میپ آپ کے آگے رکھا تھا، جس کے اندر ہم ایجوکیشن سے لے کے، ٹیکنیکل ایجوکیشن سے لے کے، انوائرمنٹ سے لے کے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے لے کے، آرٹس اینڈ کلچر سے لے کے، سپورٹس سے لے کے، آئی ٹی سے لے کر ہر جگہ کا ہم نے اس کے اندر ایک وے فارورڈ دیا تھا۔ مجھے آج یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ اب ہم لانچنگ پیڈ پہ آ چکے ہیں۔ ہمارا جو نیشنل یوتھ کونسل، جو میں نے پہلی اپنی پریس کانفرنس میں جس کا اناؤنسمنٹ کی تھی، اس نیشنل یوتھ کونسل کے اندر پاکستان بھر سے ہم نے درخواستیں مانگی۔ ہمارے پاس کوئی، کیونکہ وہ ایک بڑا ٹیکنیکل قسم کا فارم تھا اور اس کو فل کرنا اور اس کے اوپر وہی کر سکتا تھا
جو پوری کمٹمنٹ سے پرفارم کرنا چاہے. ہمیں پورے پاکستان سے کوئی 7 سے 9 ہزار کے قریب درخواستیں آئیں. اس کی شارٹ لسٹنگ ہو کے 100 وہ بچہ اور بچی جنہوں نے نیشنل یوتھ کونسل کا حصہ بننا ہے، آج آخری انٹرویوز ہیں. اس کے بعد وہ جو لسٹ فائنل ہے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے آگے رکھی جائے گی، اور پاکستان سے بہترین 100 ینگ مائنڈز یہ پرائم منسٹر کا یوتھ ایڈوائزری کونسل بنے گا. اگلے چند دنوں کے اندر یہ لسٹ پرائم منسٹر کے آتے ہی ان کے آگے رکھی جائے گی، اور پھر ایک بہت بڑی تقریب کے اندر اس نیشنل یوتھ کونسل کو لانچ کیا جائے گا، اور پاکستان کے نوجوان اپنی قسمت کا فیصلہ ان 100 مائنڈز کے ساتھ، ینگ مائنڈز کے ساتھ بیٹھ کے کریں گے. وہ ہمیں سجیسٹ کریں گے کہ نوجوان آج کے کیا چاہتے ہیں، انہیں مزید کیا پلیٹ فارمز مہیا ہونے چاہیے، انہیں کس کس فیلڈ کے اندر جو ہے آسانی چاہیے، ان کو کیا کیا پرابلمز ہیں ان کا حل کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نیشنل یوتھ پالیسی، اس کے اوپر ایک کمیٹی بن چکی ہے جو اس وقت کام کر رہی ہے. پچھلے 2 ماہ سے ہم اگلے چند ماہ کے اندر، کیونکہ اس کے اندر ہم پورے پاکستان کے بچے اور بچیاں، چاہے وہ بھٹے پہ کام کرنے والا بچہ ہے، چاہے وہ ورکشاپ پہ کام کرنے والا بچہ ہے، چاہے وہ کسی ریسٹورنٹ پہ کام کرنے والا بچہ ہے، چاہے کوئی بزنس کر رہا ہے، چاہے کوئی جاب کر رہا ہے، چاہے کوئی وہ اسٹڈی کر رہا ہے، چاہے وہ کسی ٹاٹ والے اسکول میں ہے، چاہے وہ کسی ایلیٹ یونیورسٹی میں ہے، ان تمام بچے اور بچیاں پورے پاکستان کے، ان کے اوپر جو ہے ان کی مشاورت سے پاکستان کی پہلی نیشنل یوتھ پالیسی جو ہے وہ لانچ ہونے جا رہی ہے. اور یہ نیشنل یوتھ پالیسی جو ہے یہ بھی پرنسپلز آف جو پالیسیز جو پورا ہم ایک کریں گے اس کے مطابق پھر ہم اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف جائیں گے. اسی طرح نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی، آج پاکستان کا جو سب سے بڑا ایشو ہے اس کے اندر امپلائمنٹ، اور یہ امپلائمنٹ کوئی سرکاری امپلائمنٹ نہیں، پوری دنیا کا ماڈل جو اب بن چکا ہے اس کے اندر سیلف انٹرپرینیورشپ کو، فری لانسرز کو، اس کے اندر جو ہے ان کے لیے کنڈیوسو انوائرمنٹ مہیا کرنا، ان کے لیے نئے سے نئی جو ہے انوویشنز کو لے کر آنا. تو اللہ کے فضل سے نیشنل یوتھ امپلائمنٹ پالیسی بن چکی ہے. اس کا لانچ جو ہے وہ سافٹ لانچ ہو چکا ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں اس کے اوپر جو ہے اگلے 1 ماہ کے اندر پراپر امپلائمنٹ پالیسی قوم کو، جس کے اندر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اور پاکستان کے نوجوانوں کے لیے پاکستان اور پاکستان سے باہر جو پوٹینشل ہے وہ ہم نے جو ہمارا پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کا پورٹل ہے اس کے اوپر اگلے 10 دن کے اندر ہم یہ لانچ کرنے جا رہے ہیں، جس سے انشاءاللہ تعالی ہر سال 10 سے 18 لاکھ جابز کی ہم بات کر رہے ہیں، جو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو اپرچونٹیز نکل رہی ہیں ان کے حوالے سے. تو ایک پورا جو ہمارا وے فارورڈ تیار ہو چکا ہوا ہے، اس کا ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی جیسے جیسے پاکستان کی معیشت اپنے پیروں پر آ رہی ہے، پاکستان کے نوجوانوں کے باعزت روزگار کے مواقع بھی نہ صرف آئیڈینٹیفائی ہو چکے بلکہ ان کے اب لانچ کی طرف ہم جا رہے ہیں. اسی طرح سپورٹس، اللہ کے فضل سے آپ دیکھیں کہ ارشد ندیم نے 1 میڈل جیت کے پوری قوم کو گیلونائز کر دیا. ہاکی کو میرٹ کی بنیاد پہ جب ہم نے ٹیم کو میدان میں اتارا، ابھی بہت چیلنجز ہیں لیکن آج ہاکی کی ٹیم ہماری ان حالات میں بھی میڈلز لے کر آ رہی ہے. ابھی چیمپئنز لیگ کے اندر 3rd پوزیشن کے اوپر وہ کھڑی ہوئی، وہ ہاکی ٹیم جو دنیا کے اندر 16ویں 17ویں نمبر پر تھی، آج وہ دن بدن پاکستان کا نام دنیا میں روشن کر رہی ہے. ابھی شاہزیب رند بلوچستان کا بچہ جس کو جانے سے پہلے پرائم منسٹر آف پاکستان ملے، شہباز شریف صاحب، 50 لاکھ روپیہ اس کو دیا
اس کی حوصلہ افزائی کی، پیسے معنی نہیں رکھتے۔ جب آپ اونرشپ لیتے ہیں اپنے سپورٹس مین اینڈ ویمن کی تو وہ جو چیز ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ آج اس نے پاکستان کا جھنڈا دنیا میں بلند کیا، عالمی چیمپئن بنا۔ عثمان وزیر وہ بچہ جس کو ہم نے نہ صرف گلے سے لگایا بلکہ اس کے ساتھ ماضی میں جو اس کے ساتھ زیادتیاں ہوئی تھیں اس کو بیٹھا کر اس کو حوصلہ دیا کہ حکومت تمہارے ساتھ کھڑی ہے، اور تھوڑا سا حوصلہ اتنا کام کرتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے پاکستان کے لیے میڈل جیت کر لایا ہے، چیمپئن بن کر واپس آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ تو میں اس طرح کی ڈھیروں آپ کو ان 5 مہینوں میں وہ 3 بہنیں جو گولڈ میڈل ساؤتھ افریقہ سے جیت کر آئیں، وہ بھی یوتھ فیسٹیول سے نکلی ہوئی بچیاں تھیں، ہم نے ان کی ہینڈ ہولڈنگ کی۔ آج میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس آج روزانہ کی بنیاد پر بچے اور بچیاں جن کو ہم نے ساتھ بٹھایا، ان کو حوصلہ دیا، ان کی ٹریننگز کے ماڈیولز بنائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ماشاءاللہ پاکستان کے لیے اچھی خبر آ رہی ہے۔ تو دس از اے سٹارٹ۔ ہم جو پرائم منسٹر ٹیلنٹ ہنٹ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں، پچھلے ٹیلنٹ ہنٹ کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ بچے اور بچیوں نے شرکت کی تھی۔ اس سال کا جو ہمارا ماڈل ہے، پورے پاکستان کے اندر ہم 10 سے 20 لاکھ بچے اور بچیوں کی ڈیفرنٹ گیمز کے اندر 23 گیمز جو ہم اس سال ٹیلنٹ ہنٹ میں کرنے جا رہے ہیں ان کے اندر ان کی شمولیت کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ 20 لاکھ تو وہ ہیں جو ڈائریکٹ 10 سے 20 لاکھ تک کا ڈیٹا جو ہے یہ تو وہ ہے جو ڈائریکٹ پارٹیسپیٹ کر رہے ہوں گے۔ انڈائریکٹلی اللہ کے فضل سے سٹیڈیمز بھرے ہوں گے۔ ہم اس طرح کی کولیبریشنز کر رہے ہیں جس کے اندر ہم پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر سپورٹس لیجنڈز جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے ان کے ساتھ مل کے اس ٹیلنٹ ہنٹ کو لانچ کرنے جا رہے ہیں۔